السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم آزادی کے اس پرمسرت موقع پر آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اس ملک کے آزادی میں ہمارا کیا رول رہا ہے۔ جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، مگر افسوس کہ ہم اپنے آزادی کے رول کو اور ہمارے اسلاف نے اس ملک کے آزادی میں جو کردار ادا کیا ہے اور وہ کب سے شروع ہوا اور کہاں تک چلا، اس سلسلے میں ہم عام طور پر غفلت برتتے ہیں۔ عام طور پر ہندوستان کے مورخین چاہے انگریزی زبان کے ہو، چاہے اردو زبان کے ہو، چاہے ہندی زبان کے ہو، جنگ آزادی کے آغاز کو 1857 سے شمار کرتے ہیں۔ دراصل 1857 سے شمار کرتے ہیں، جبکہ اگر تاریخ پر نظر کیا جائے تو جنگ آزادی کا آغاز 1857 سے نہیں بلکہ جنگ آزادی کا آغاز 1688 سے شروع ہوتا ہے۔ اس طور پر کہتے ہیں کہ انگریز اس ملک میں 1603 میں آیا۔ برٹش اور پرتگیز اس ملک میں تجارت کا بہانہ کر انہوں نے اپنی کوٹیاں جمائی اور ممبئی اور اس کی مضافت میں اپنی قلعے تعمیر کرنا شروع کیے۔ 1688 میں سب سے پہلے اورنگزیب حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ اس وقت یہ ملک دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا اور اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور اس ملک کی طاقت دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی، اس لیے لہٰذا اس بنا پر جس بغاوت کو انہوں نے بلند کیا تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں جانے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی، بلکہ آپ کے اس علاقے کے ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ یہ سب سے پہلی جنگ آزادی کہی جا سکتی ہے، اگرچہ تاریخ میں عام طور پر یہ تذکرہ نہیں ملتا۔ اور پھر جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے اور اس ملک سے ہمیں اس ملک سے نکل دیا جائے گا، تو انہوں نے گڑ گڑا کر معافیا مانگی، جس کی تصویریں تک کہ وہاں کے لوگوں نے آج بنائی ہے جو اویلیبل ہے۔ 1690 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں آ کر گر گئے اور معافی مانگی کہ آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ گویا کہ سب سے پہلی آزادی جس کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں نے کامیابی سے ہمگرار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے کوشش کی بغاوت کرنے کی، مگر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ نہیں کر سکے۔ البتہ آپ کا انتقال ہو گیا 1703 میں، اس کے بعد یہ ملک منتشر ہو گیا، اس لیے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کو انگریزوں نے آپس میں لڑایا اور انہیں لڑا کر اس ملک میں حکومت کرنے کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلے جنگ آزادی لڑی گئی، اس کے بعد دوسری جو جنگ آزادی لڑی گئی 1744 میں وردی علی خان نے، انہوں نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد 1757 میں تیسری جنگ آزادی سراج الدولہ نے لڑی اور وہ کسی طریقے سے کسی غداری کی وجہ سے کامیابی نہیں ہو سکی۔ اور پھر اس کے بعد حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے 1799 میں اپنی جان اس ملک کے لیے قربان کر دی، اور اسی طریقے سے گویا کہ مسلمان حکام اور مسلمان بادشاہوں نے صرف 100 سال تک صرف اپنے بلبوتے پر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنے کی محنتیں اور کوشش کی۔ اس کے بعد علماء نے دیکھا کہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے صرف سیاسی طور پر مسلمان حکمران اور انگریزوں سے مقابلہ کر نہیں سکتے، تو پھر علماء میدان میں آئے اور حضرت مولانا ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے متنبہ کیا کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکل دیا جائے۔ اور پھر جب ان کا تسلط بہت زیادہ بڑھا تو 1803 میں آپ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتویٰ آپ نے صادر کیا اور کہا کہ یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے اور انگریزوں کو اس ملک سے نکلنا یہ مسلمانوں کا دینی، ملی اور اخلاقی فریضہ ہے، لہٰذا انہیں اس ملک سے نکالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اسی پادش پر آپ کی آنکھوں پر زہر ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ نے آنکھوں کی بینائی سے معذب ہو گئے اور آپ اس کے بعد دیکھ نہیں سکتے تھے اور آپ کو دہلی بدر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے تلامذہ میں سے سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید نے اس مہم کو آگے بڑھایا
اور اسی طریقے سے علماء صادق آباد اور پھر اس کے بعد علامہ رحمۃ اللہ علیہ کرانوی اور 1857 سے پہلے ہمارے علماء حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوی، حفیظ زمین جو شاملی کے میدان میں شہید ہو گئے، اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب لوگوں نے مل کر گویا کہ 50 سال سے زیادہ عرصے تک اس ملک کی آزادی کے لیے صرف علماء نے اپنے بلبوتے پر کوشش کی، اور پھر اس کے بعد ملک کی آزادی کا آغاز جس کو اب شمار کیا جاتا ہے، گویا کہ ہماری 150 سالہ تاریخ کو فراموش کر دیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے باشندوں کو بتلائے کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا رول ہم نے ادا کیا ہے۔ اس ملک کے حصے دار ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں۔ ہم اس ملک کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک میں رہنے والے ہیں، اور اس ملک میں رہیں گے اور اس ملک میں مرنے والے ہیں۔ ہمیں اس ملک سے نکلنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ان لوگوں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک سے نکل نہیں سکتے آپ، اور جو لوگ نکلنے والے ہیں اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ خوب سمجھ لے کہ وہ کبھی ہمیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس ملک میں جس طرح کی فضائیں قائم کی جا رہی ہے، اس پر کنٹرول کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس ملک میں جو فرقہ پرستیت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور امن و امان کو قائم کیا جائے۔ اور 1950 میں جو دستور بنایا گیا کہ ہر آدمی کو اپنی مذہب پر آزادی کا مکمل حق دیا گیا، اور ہر شخص کی جان کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے مال کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اپنی اس رول کو خوب ادا کرے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اس ملک نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا، اب اس ملک کی ترقی کے لیے ہم ایک بار پھر متفق اور متحد ہو کر آگے بڑھیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو ہر طرح کی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت امن و امان کے ساتھ اس ملک کے باشندوں کو یہاں زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔